وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 62 تک مجموعی طور پر 37 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے چند مسائل بیان فرمائے ہیں. نمبر 1، اللہ کے ہاں جبری سفارش نہیں ہے. نمبر 2، جو لوگ حق کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال رہے ہیں اور ضدی اور عنادی بن چکے ہیں ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر 3، ان لوگوں کے ہی حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ ان کے علم کی انتہا کیا ہے. ان کے علم کی انتہا صرف دنیا ہے. نمبر 4، اللہ پاک نے جزائے اعمال کو بیان فرمایا، اچھوں کے لیے اچھی جزا، بروں کے لیے بری جزا. نمبر 5، اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے انسانوں، اپنے نیک اعمال کی تعریف خود مت کرو، یعنی خود ہی اپنے آپ کو پاک، متقی اور پرہیزگار نہ کہو. اللہ جانتا ہے کہ تم کیا ہو، کیا حیثیت رکھتے ہو. اس کے بعد نمبر 6 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طبقے یا خاص فرد کو اس کے اعمال بد کو بیان کر کے پوری انسانیت کو ان اعمال بد سے بچنے کی ترغیب دی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی کہ جس نے اعمال خیر بجا لائے تو اس کے اعمال خیر کے لیے پوری امت کو ترغیب دی گئی کہ ان اعمال کی بجا آوری کرو، تم کامیاب ہو جاؤ. نمبر 7 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ستائش، اپنی تعریف، اپنی صفات کو بیان کیا ہے. اور نمبر 8 پہ نہ ماننے والے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے گزشتہ اقوام کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو وہ ہلاک ہوئے تو تم بھی نہ مان کر ہلاک ہو سکتے ہو. اور نمبر 9 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سامنے سجدہ ریزی کا حکم دیتے ہیں، اپنے سامنے سجدہ ریزی کا حکم دیتے ہیں، اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں. یہ 9 موٹی موٹی باتیں ہیں ان 37 آیات کریمہ میں. نمبر 1، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اس میں اور اس کے بعد والی 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی بات کو بیان کیا جو میں نے عرض کی کہ جبری سفارش اللہ کے ہاں نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھیے. مشرکین کا خیال یہ تھا کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں فرشتے، وہ فرشتے قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے چونکہ ہم پوجتے جو ہیں ان کو. اللہ پاک نے اس کا مختصر جواب دیا کہ فرشتے اس وقت تک سفارش کر نہیں سکتے جب تک رب کی اجازت نہ ہو، اور اگر وہ سفارش کریں بھی تو رب کی اجازت نہ ہو تو سفارش قبول نہیں ہوگی. اول تو سفارش کر ہی نہیں سکتے، اور اگر تمہارے گمان کے مطابق وہ سفارش کریں گے بھی تو اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو سفارش قبول بس. فرمایا اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور پسند کرے. اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف فرشتے نہیں. یاد رکھیے سفارش 2 طرح کی ہے. ایک سفارش کا عقیدہ جبری اور ایک سفارش کا عقیدہ اللہ کی رضا والا. جو جبری سفارش کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں عیسیٰ علیہ السلام پر لازم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے وہ سفارش کریں. موسیٰ علیہ السلام پر ہر حال میں لازم ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے سفارش کریں. ایسے کچھ مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ اور نظریہ بن چکا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں. حالانکہ یاد رکھیے کسی پر کوئی سفارش کرنا جبرن جائز جبرن ہے ہی نہیں. جبری سفارش کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. ہاں البتہ انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، شہداء، حفاظ، قراء، علماء یہ سفارش کریں گے، معصوم نابالغ بچے سفارش کریں گے. یہ ساری سفارشیں ہیں، یہ سفارشیں جائز ہیں، لیکن یہ سفارش وہ کریں گے جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. ایک نمبر 2 ان کے لیے کریں گے جن کے لیے اللہ پسند کریں گے. بس یہ 2 باتیں ذہن رکھ لیں.
اللہ جس کو سفارش کی اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، جس کے لیے اجازت دیں گے اس کے لیے سفارش کرے گا۔ اگر یہ دو باتیں اللہ کی طرف سے سفارش میں پائی گئیں تو اللہ سفارش کو قبول فرمائیں گے، اگر یہ دو باتیں نہیں پائی جاتی تو سفارش قبول، بس یہ بنیادی طور پہ سمجھ لیجیے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے نام رکھنے کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ فرشتوں کو لڑکیاں سمجھتے ہیں، یعنی مذکر نہیں سمجھتے، مؤنث سمجھتے، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا بھی ایک اور معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے لیے نام رکھتے ہیں کہ یہ فرشتے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کریں گے۔ حالانکہ ان کے نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ فیصلہ تو وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے، اسی لیے فرمایا وما لهم به من علم، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ سفارش کریں گے نہیں کریں گے، قبول ہوگی نہیں ہوگی، ان کو خبر نہیں۔ آگے فرمایا ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، وہ صرف ظن پر چلتے، گمان پر چلتے ہیں، تخمینے پر چلتے ہیں، اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ ایک طرف تخمینہ ہے، ایک طرف یقینی بات ہے، تو یقین کے مقابلے میں گمان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، نہیں رہتی۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات کہ جو لوگ حق کو سمجھنے کے باوجود ضد اور عناد، ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں، ان کے متعلق فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہش مند ہو، اس سے آپ بھی منہ پھیر لیجئے۔ دیکھیے جی، اس کا معنی سمجھیے گا، کیا کسی بھی آدمی کے دین حق سے انکار کے نتیجے میں اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے حال پر؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روگردانی اختیار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں اور وہ عناد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ ان کی طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے انگلی اٹھانے کی پرواہ نہ کیجیے، آپ ان کی دشنام ترازی کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ یہ ہے بات، ان کی دشنام ترازی سے منہ پھیر لیجیے لیکن اپنا کام کرتے رہیے، یہ ہے اس کا مطلب۔ سمجھ آگے نہیں؟ ذالک مبلغہم من العلم، یہ تیسری بات ہے، جو لوگ روگردانی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان کا انتہائی علم کیا ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ کیا؟ کہ ان کے علم کی انتہا دنیا ہے۔ دیکھیے جی، اس جملے نے دو باتیں سمجھائی ہمیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ نمبر ایک وہ لوگ کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی دینی علم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ کہ جو دینی علم کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دونوں میں فرق سمجھیے۔ جو آدمی دینی علوم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ، ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو دینی علم حاصل کرتے ہیں اپنی روحانی ترقی کے لیے، اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے، آخرت میں اچھے انجام کے لیے۔ یہ علم تو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ نمبر دو، دینی علم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا منتہا صرف دنیا ہے۔ کیا مطلب؟ دینی علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ دنیا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ یہ تو ہے دینی علم، کہ دینی علم حاصل کرنے کا مقصد اگر رضا الہی ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہے یہ دینی علم۔ لیکن اگر یہ دینی علم اس کا مقصد صرف دنیا پانا ہو تو پھر مبلغ علم دنیا ہی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ نمبر دو، علم کی دوسری قسم ہے دنیاوی علوم، جتنے فنون ہیں، جن کو فنون کہا جاتا ہے حقیقت میں، چاہے اس میں ریاضی ہو، چاہے اس میں سائنس ہو، چاہے اس میں کوئی بھی علوم، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ دنیاوی ترقی۔ تو یاد رکھیے، آج دنیا کے اندر مبلغ علم دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ میں نے جو لفظ ابھی استعمال کیا اس کو سمجھے۔ آج دنیا کے اندر مبلغ علم یعنی علم کی انتہا کیا بن گئی ہے؟ دنیا، چاہے وہ دینی علوم ہو چاہے وہ دنیاوی علوم۔ دنیاوی علوم تو ویسے ہی دنیا کے لیے ہے نا، جو دینی علوم ہے نا ان کے حصول کا مقصد بھی بالعموم اب کیا بن گیا ہے؟ دنیا، اور اسی لیے تباہی، ہلاکت اور بربادی ہو گئی ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ تیسری بات فرمائی گئی، فرمایا ان کے علم کی انتہا یہی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، آپ کا پروردگار اس بات کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پہ چلا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ آپ نے بظاہر تو ان کی دوشنام ترازی کو اس سے درگزر کرنا ہے لیکن اپنی تبلیغ کا کام چھوڑنا نہیں۔ ہو سکتا ہے آج جو گالیاں دے رہا ہے کل کو وہ آپ کا سب سے زیادہ مخلص بن جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، چوتھی بات جزائے اعمال، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا اس لیے کہ تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو نیک اعمال کا نیک بدلہ دے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جزائے اعمال کا ذکر کیا اور اس میں زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت اور بادشاہت کو بیان کیا، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔
بدلہ تو ہوگا قیامت کے دن، اور زمین اور آسمان تو ہیں اس جہان میں، اس جہان کا جو آسمان و زمین ہے وہ اور ہوں گے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کا ذکر کیا کہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بدلہ کس نے دینا ہے؟ اللہ۔ تو جو ہر چیز کا مالک ہے بدلہ بھی وہی ہر چیز کا دے سکتا ہے، اچھائی کا بدلہ بھی وہی دے سکتا ہے، برائی کا بدلہ بھی، اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی جزا دینے والے ہیں۔ الذین یجتنبون، کن لوگوں کو اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا؟ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبائر الاثم کہا اور الا اللمم کہا، دو لفظ استعمال کیے، اور پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی دو قسمیں، ایک چھوٹے گناہ ایک بڑے گناہ۔ لیکن احادیث مبارکہ سے جب آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو گناہوں کی تین قسمیں نظر آتی ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اکبر الکبائر، جو ان بڑوں سے بھی بڑے ہیں، تین طرح کے گناہ نظر آتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر گناہوں کی دو ہی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ وجہ اس کی یہ ہے، صغیرہ بہت سارے اچھے اعمال کے نتیجے میں معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بہت سارے اچھے اعمال کے نتیجے میں معاف ہو جاتے ہیں۔ رہ گئے کبیرہ اور اکبر، یہ دونوں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں، توبہ کے بغیر، اس لیے ایک توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں، ایک توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، اس لیے دو طرح کی تقسیم ہو گئی، صغیرہ اور کبیرہ۔ ورنہ درجات کے اعتبار سے تین درجے ہیں، صغیرہ، کبیرہ اور اکبر۔ یہ بات سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے کون سے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کون سے کبیرہ ہوتے ہیں۔ اس پہ آج تک بڑی بڑی شخصیات، صوفیاء، علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین، ہر طبقے کے الگ الگ اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں۔ لیکن جو بات زیادہ دل کو لگتی ہے وہ بات یہ ہے، ہر وہ غلطی جس پر غضب، لعنت اور جہنم کی وعید آئی وہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور جس پر یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں آئی وہ کیا ہوگا؟ گناہ صغیرہ۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جو لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں حسنہ ہے۔ کیا ہے حسنہ؟ کیا ہے؟ جنت۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، ان کے لیے احسنوا بالحسنى، پیچھے فرما دیا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا بدلہ، یعنی جنت۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ بڑی پیاری بات، پانچویں بات اور بڑی پیاری بات، اپنا تزکیہ نہ کرو، مطلب کیا ہے؟ خود کو پاک صاف مت گردانو بھائی، یہ ہے اس آیت کریمہ کا خلاصہ۔ خود کو پاک صاف مت سمجھو، اللہ کے یہاں تم کیا ہو یہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت اچھا ہو، اپنے گمان کے مطابق، لوگوں کے مطابق بھی اچھا ہو، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ایسا ناپسندیدہ عمل کہ جس کی بنیاد پر اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر چھوڑیں، وہ بیچارہ تو ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا هو اعلم بكم، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تمہیں اس وقت تمہاری اس حالت کو بھی جانتا ہے جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے اللہ نے کیسے بنایا اللہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اشارہ ہر آدمی کے خمیر کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، دوسری حالت فرمایا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، یعنی اس وقت کی حالات کو سے بھی اللہ واقف ہے۔ جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچے کی حالت ہوتی ہے نا، وہ جنین، حالت جنین ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ماں کے پیٹ میں تھے، بن چکے تھے، تیار ہو چکے تھے، میں نے تمہیں تیار کر دیا تھا، تم کس حال میں رہے یہ میں جانتا ہوں۔ خود ماں بھی نہیں جانتی کہ بچہ کس حال میں ہے، لیکن میں جانتا ہوں۔ ماں کو بھی پتہ نہیں کہ میرے بچے کی خوراک کا ذریعہ اور سبب بنیادی طور پہ کیا ہے، میں جانتا ہوں، کیا کھلانا ہے، کب کھلانا ہے، کیسا کھلانا ہے۔ فی بطون فلا تزکوا انفسکم، تو جب تم اپنی بنیاد کو ہی نہیں جانتے تو اپنی انتہا کو کیسے جانو گے؟ نہیں سمجھے؟ جو ہو چکا تم اس کو نہیں جانتے، تم انتہا کو کیا جانو گے؟ تمہیں کیا پتا تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جو تھے وہ بھی تمہیں نہیں پتا، جو ہوگے وہ کیسے جان سکتے ہو؟ فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، یعنی خود کو پاکیزہ مت گردانو، مت اپنے آپ کو شمار کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، جو پرہیزگار ہے اس سے خوب واقف ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کے متعلق اس کے منہ پر جب کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، تو روایت میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ کہنے والے نے گویا کہ جس کی تعریف کی اس کی گردن کو مروڑ دیا،
اس کی گردن کو کیا مطلب اس کو ہلاک کر دیا. اشارہ ہے اس بات کی طرف اس کو کیا کر دیا کیونکہ اس کے سامنے جب کہہ دیا کہ مرتضیٰ تو بہت اچھا آدمی ہے یا یہ صاحب مرتضیٰ بہت اچھے آدمی ہیں بہت نیک آدمی ہیں, اس کے دل میں غرور پیدا ہو جائے گا, اس کے دل میں کبر پیدا ہو جائے گا, اور یہی کبر اور یہی غرور کیا ہے ہلاکت کا سبب ہے. اس لیے فرمایا جب تم کسی کے سامنے کہہ دیتے ہو نا کہ یہ اچھا ہے تو گویا کہ اس کی گردن کو مروڑ دیتے ہو. یاد رکھیے جس طرح خود کو پاکیزہ کہلانا غلط ہے, جس طرح خود کو متقی پرہیزگار کہنا غلط ہے, اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی غلط ہے. اس آخری آیت کریمہ میں یہی بات سمجھائی گئی, ان ربک واسع المغفرہ, آپ کے رب کی مغفرت اور بخشش کا جو سلسلہ ہے وہ بہت وسیع ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا غلط. اور فلا تزکوا انفسکم جو آخر سے پہلے والا جملہ ہے وہ یہ کہ اپنا تزکیہ نہ کرو, یعنی خود کو پاکیزہ مت شمار کرو, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پاکیزہ کون ہے اور ناپاک کون ہے, یعنی اللہ کے ہاں مقرب کون ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کون ہے, یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ عالم بمن اتقا, پرہیزگار کون ہے یہ اللہ خوب واقف ہے. اب جو اگلی آیات ہیں آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 62 تک, ان آیات کریمہ میں جو بات سمجھائی گئی اس میں سے پہلی بات ایک خاص شخص کے کردار کو مد نظر رکھ کر سمجھائی گئی. پہلے اس خاص شخص کا کردار سمجھیں. ولید ابن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا, قیامت کے احوال اور جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے بات سن کر کانپ اٹھا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں آخرت کے دن پر یقین رکھوں گا اور ایمان قبول کروں گا. اس کے اس ارادے کا علم ایک مشرک کو ہوا. وہ اس کے پاس چلا آیا اور آ کر کے کہنے لگا, ولید میں نے سنا ہے تم محمد پر ایمان لانے کا سوچ رہے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ایمان لانا چاہتے ہو. سنو میرے ساتھ معاہدہ کرو, اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ مجھے کچھ رقم دے دو, اس رقم کے بدلے میں تمہارے سارے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں, تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. یہ اس معاہدے کے لیے تیار ہو گیا. ایک بات تو یہاں یہ سمجھائی گئی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اس نے غلطی کی ہے, اپنے گناہوں کا بوجھ اس کو دینے کا سوچنے کی. دوسری بات یہاں پر اسی واقعے میں یہ بھی ہے کہ ولید نے کچھ پیسے دیے اور اس کے بعد خود اس کے دل نے اس کو کہا کہ بس اتنے کافی ہیں, مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اگر بچانا چاہے گا تو اتنوں میں بچا لے گا, تو خواہ دولت کو ضائع نہ کر. اس سے اشارہ ہے اس کے بخل کی طرف کہ وہ بخیل بھی ہے, جو معاہدہ کیا اس معاہدے پہ بھی پورا نہیں اترا. پیسہ بھی بچانا چاہتا ہے, جان بھی بچانا چاہتا ہے, اعمال بھی بچانا چاہتا ہے, جبکہ بچے گا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی سمجھایا کہ اے انسان تو جس بات کا معاہدہ کر رہا ہے, جس سے معاہدہ کر رہا ہے, بھلا یہ سوچ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ تجھے بچا سکے گا؟ کیا اس کو یہ اندازہ ہے کہ وہ تجھے بچا سکے گا؟ یا تیرے پاس علم غیب ہے کہ تجھے پتہ چل گیا ہو کہ وہ تجھے بچا لے گا؟ نہیں. اسی طریقے سے کیا تو اپنی دولت کو بچانے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کر رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا؟ کیا تیرے پاس علم غیب ہے کہ آنے والے دنوں میں تیری یہ دولت بچ جائے گی؟ یعنی بخل کی بھی مذمت کی, اس کے کردار کی بھی مذمت کی. اب دیکھیے آیات کریمہ, افرأیت الذی تولی, بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرا کس سے؟ ایمان سے. منہ پھیرا کس سے؟ ایمان سے. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, اور تھوڑا سا دیا پھر اقدا ہاتھ کو روک لیا, یعنی اپنے معاہدے کے مطابق کچھ خرچ کیا اور باقی سے ہاتھ روک لیا, یعنی بخل بھی کر لیا, ایمان سے بھی منہ موڑ لیا اور بخل بھی کر لیا. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا اس کے پاس اس چیز کا علم ہے کہ وہ کل کو اس مال کے ذریعے سے بچ جائے گا, یا اس کے پاس اس بات کا علم ہے کہ تھوڑا خرچ کر رہا ہے باقی بچا رہا ہے تو کیا اس کا مال بچ جائے گا؟ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اگلی بات, ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا, یہ جو آپ نے کردار پڑھا ولید ابن مغیرہ کا, ایک کردار یہ ہے, اور اس کے بعد اگلا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی, اور ابراہیم کی جنہوں نے پورا کیا. یہ دو پیغمبروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ پہلا ہے کردار بد, دوسرا ہے کردار خیر. تو چھٹی بات یہاں پر بیان ہوئی کردار بد کی, جو میں نے عرض کر دی. اب کردار خیر کیا ہے؟ دو پیغمبروں کا ذکر ہے, ایک حضرت موسیٰ کا, دوسرا حضرت ابراہیم کا. ان دونوں پیغمبروں کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ ان دونوں کو جو صحیفے دیے گئے ان صحیفوں میں ہم نے جو بیان کیا کیا اس تک وہ خبر نہیں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے ان دو بزرگوں کا ذکر کر کے سمجھایا یہ ہے کہ اے انسان, اے ولید ابن مغیرہ اور تم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو پیسے کی خاطر ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں یا پیسے کی خاطر ایمان قبول نہیں کرتے, دونوں صورتوں میں فرمایا تمہیں کردار موسیٰ, کردار ابراہیم کو سامنے رکھنا چاہیے. کیا ان کی خبر تمہیں نہیں ملی؟ ان کے صحیفوں کی بات تمہیں نہ ملی؟
ان کے صحیفوں میں موجود جو گفتگو تھی، جو احکامات تھے، جو پیاری پیاری باتیں تھیں، وہ تمہیں نہ ملی۔ وہ باتیں کیا تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزر اصل میں کہتے ہیں گناہ کے بوجھ کو، کوئی آدمی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک سوال ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حالانکہ خود صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب تک دنیا میں ناحق قتل ہوتا رہے گا تو سب سے پہلے قتل کرنے والے قابیل کو ہر قاتل کے قتل کے گناہ کا حصہ ملتا رہے گا۔ گناہ تو کر رہے ہیں قابیل کے بعد کے قاتل، اور گناہ مل رہا ہے قابیل کو۔ جتنے لوگ ناحق قتل کریں گے ان کے گناہ کا حصہ قابیل کو ملے گا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی کو نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، اور حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ناحق قتل کرنے والا ہے تو اس کے ناحق قتل کرنے کا گناہ وہ قابیل کو ملے گا۔ تو یہ تو دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ جواب تضاد نہیں ہے۔ یہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کے گناہ کا بوجھ اس سے اٹھا کر اس کو نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ گناہ کرے اور یہ گناہ کرے، اس کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر ادھر دے دیا جائے، اس کو سزا ملے اور اس کو کچھ نہ ملے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس نے چونکہ ایک غلط چیز کی بنیاد رکھی تو جتنی دفعہ وہ غلط کام ہوتا رہے گا، اس بنیاد رکھنے کی وجہ سے اس کو اس گناہ کا حصہ ملتا رہے گا، اس کے گناہ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اس کا بوجھ اپنی جگہ پر رہے گا۔ ہاں، اس کو بھی حصہ ملے گا اس کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے۔ من سن سنتن سیئتن، جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی، اس کو اس برائی کرنے والے کی برائی کے برابر گناہ ملے گا۔ یہی بات یہاں سے دیکھیے، ٹھیک ہے جی؟ تو دونوں میں تضاد کوئی نہیں۔ تو بہرحال ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں پہلی بات یہ سمجھائی، ایک بات یہ سمجھائی گئی کہ کسی کے گناہ کو اٹھا کر دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈال نہیں دیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور وہاں پر یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں اہم سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک آدمی کی زمین ہے، دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ زمین کی کاشت نہیں کر سکتے، کاشت میں کرتا ہوں، زمین آپ کی ہے، بعد میں جو باردانہ ہوگا، بعد میں جو اس کی فصل ہوگی، اس فصل میں سے اتنا اتنا آپ رکھ لیجئے اور اتنا اتنا میں رکھ لوں گا۔ یہ جو مزارعات کا معاملہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ حالانکہ محنت ایک کر رہا ہے، دوسرا محنت نہیں کر رہا۔ تو یہ آیت کریمہ تو یہ بتلاتی ہے کہ ہر آدمی کو اس کی محنت کا پھل ملے گا، محنت جو نہیں کرے گا اس کو پھل نہیں ملے گا۔ اس سے تو پتہ چلا کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ مالک کو کچھ بھی نہیں دے گا، کیونکہ مالک کی محنت کوئی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا پیسہ ہے، دوسرا آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس پہ معاملات کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے۔ تو جس آدمی نے محنت کی وہ تو تاجر ہے، اور جس کا پیسہ ہے وہ دوسرا آدمی ہے۔ اب پیسہ دینے والا آدمی وہ محنت نہیں کر رہا، محنت کر رہا ہے تاجر۔ تو کیا تاجر اپنی محنت کی بنیاد پر سارا سرمایہ خود رکھے گا، یا یہ سرمایہ کا حصہ جو رأس المال دینے والا ہے، جو پیسہ خرچ کر انویسٹ کرنے والا ہے، کیا اس کو بھی دے سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ سے تو بظاہر پتہ چلتا ہے کہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی محنت ہے تو وہ اپنے پاس ہی رکھے گا، اس کو کیوں دے گا؟ اس زمانہ حال میں جو کمیونسٹ ہیں یا کچھ ان سے متاثرہ لوگ ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کو ٹھیکے پہ دینا، زمین کو مزارعات کی بنیاد پر دینا یا اس طرح کے معاملات کرنا، یہ سود کہلاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک طبقے کا خیال ہے۔ پہلے اس کو سمجھنے پہ دوسرا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ خیال باطل ہے۔ یہ خیال کیا ہے؟ باطل ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا سرمایہ ہو، دوسرا آدمی محنت کرے اور وہ محنت سرمایہ دار کے لیے کرے، سرمایہ دار اپنے سرمایہ میں سے اس کا محنت آنا اس کو دے، یہ 100% درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں دیکھتے کہ آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر کے ملک شام کا سفر کیا تھا؟ مال کس کا تھا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ محنت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ان کی محنت کے بدلے میں ان کو اعزازیہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی کی محنت اور دوسرے آدمی کا سرمایہ یہ 100% درست ہے، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر غلط ہو تو پھر دنیا کا نظام چلنا ہی ممکن نہیں۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو کیا مرنے والے کے لیے دعا کرنا یا مرنے والے کو ایصال ثواب کے لیے اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی پیسہ خرچ کر کے کوئی بلڈنگ بنانا، کوئی کنواں کھودنا، کوئی ٹیوب ویل لگانا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جو رفاہی کام ہو اور اس کا ایصال ثواب مرنے والے کو دیا جائے، پہنچایا جائے، کیا یہ درست ہے؟ دعا کرنا کیا درست ہے؟ ایصال ثواب کیا درست ہے؟ اس کا جواب اس آیت کریمہ سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے، ایصال ثواب بھی درست نہیں ہے، دعا بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جو اس نے محنت کی، دعا میں وہ محنت تو نہیں کر رہا۔
ایصال ثواب میں تو وہ محنت نہیں کر رہا، وہ تو مر گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کا نامہ اعمال بند، اس کا سلسلہ بند. لیکن یاد رکھیے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. وہ جو چیز ہے دعا کا یا مالی صدقات کا یا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا ثبوت اگر دیکھا جائے تو یاد رکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک بدنی عبادت، دوسرا مالی عبادت. مالی عبادت میں تو تمام کے تمام فقہا کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے مال خرچ کر کے اس کے لیے اللہ کے یہاں سے ثواب کی امید اور طلب کی جا سکتی ہے. کوئی کنواں کھودا، اس پہ پیسہ خرچ کیا اور اس کا ثواب والدہ کو، والد کو، چچا کو، تایا کو، استاد کو، پیر کو، کسی کو پہنچا دیا. اور اس کی بہت ساری مثالیں. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے نام پہ ایک قربانی ہوتی تھی. البتہ جو بدنی عبادات ہوتی ہیں، بدنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، جو اعمال انسان بدن سے بجاوری کرتا ہے ان کی، کیا اس کا ثواب بھی کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، پہنچانا درست ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدنی عبادات کا ثواب پہنچانا درست نہیں ہے. بہرحال اس میں تو اختلاف ہے، لیکن مالی عبادات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لہٰذا یہ آیت کریمہ ایصال ثواب کی نفی نہیں کرتی. اب سوال یہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا پھر معنی کیا ہوا؟ جواب وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا معنی ہے سعی ایمان. انسان کو اس کے ایمان کی کوشش ہی فائدہ دے گی، اس کے اپنے ایمان کی کوشش فائدہ دے گی. معنی یہ کسی کا ایمان اس کو نہیں بچا سکتا، کسی اور کا ایمان اس کو نہیں اپنا ایمان بچائے گا. ایک بات، ایک معنی اس کا یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کو ایصال ثواب کا بھی فائدہ تب ہوگا جب ما سعیٰ کہ اس نے ایمان قبول کیا ہو. مرنے والے نے ایمان قبول کیا ہو تو ایصال ثواب کا فائدہ ہوگا، اگر ایمان نہیں تو ایصال ثواب کا بھی فائدہ نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. یہ تیسری بات صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں موجود ہے کہ انسان اپنی کوشش کو دیکھے گا. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی جد و جہد کو دیکھے گا، اس کی جد و جہد صحیح تھی یا غلط. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. معنی یہ کہ اس کا حساب کتاب ہوگا کہ اس نے کیسی کوشش کی. ثم يجزاه الجزاء الاوفى پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا، جو بھی جیسے اعمال ہوں گے. وان الى ربك المنتهى اور یہ بات بھی وہاں پر موجود ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. یعنی موت سے انکار جس طرح نہیں ہے ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے بھی انکار نہیں. وانه اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں جو کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں موجود تھی. دیکھیے جی وانه هو اضحك وابكى اور یہ بات بھی تھی وہاں پر صحف ابراہیم اور موسیٰ میں موجود کہ وہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. معنی خوشی بھی وہی دیتا ہے، غم بھی. آگے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم پیدا کرتا ہے، یعنی وہی ہے جو مذکر کو بھی پیدا کرنے والا ہے، مؤنث کو بھی. پیچھے فرشتوں کو مؤنث سمجھا گیا، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ہوں یا غیر فرشتے، مذکر ہو یا مؤنث، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس سے ایک اور بھی اشارہ ہے کہ انسان کو چاہت تو انسان کی ہوتی ہے کہ اس کو بیٹا ملے. اللہ فرماتے ہیں بیٹا دے یا بیٹی دے، مالک کون ہے؟ اللہ. وہ چاہے تو دونوں دے دے، چاہے تو دونوں نہ دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. آگے جی من نطفة اذا تمنا یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، یعنی قطرہ آب جب رحم مادر میں جاتا ہے تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے مذکر پیدا کرے چاہے ایک ہی آدمی کا یا ایک ہی طرف کا قطرہ آب اور اس سے مذکر اور مؤنث کی تفریق کرنا یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. پھر اس کو نابود کر دینا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اس سے دو دو تین تین اکٹھے پیدا کرنا یہ بھی اس کی قدرت ہے. اور اس سے کئی کئی سالوں تک کچھ بھی نہ دینا یہ بھی اس کی قدرت ہے. آگے فرمایا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ اور یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہی اٹھائے گا، وہی زندہ کرے گا. اور یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے. بات یہاں تک مکمل سمجھ آ گئی. اب اس کو سمجھیے. شعراء ایک ستارہ ہے، عمومی طور پر یہ موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ شعراء ستارہ عرب خاص طور پہ مشرکین مکہ کے ہاں بڑا ہی معتبر سمجھا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ خوشیاں لاتا ہے، یہ ستارہ بہاریں لاتا ہے، یہ ستارہ جو ہے وہ خزاں کو مٹاتا ہے، غموں کو ختم کر کے خوشیاں بکھیرتا ہے. یہ ساری چیزیں منسوب کرتے ہیں کس کی طرف؟ اس شعراء ستارے کی طرف. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ جس ستارے کو تم معبود سمجھتے ہو نا، معبود وہ نہیں ہے، معبود اس ستارے کو بنانے والا رب ہے. یہ جو دوبارہ اٹھانے یہ ساری صفات بیان کر کے آخر میں جو کہا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ اصل میں شعراء ستارے سے متعلق جو مشرکین کا زعم تھا اس سارے زعم کو توڑنے کے لیے پہلے اللہ کی صفات بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ شعراء کے بارے میں جو تمہارا خیال ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ شعراء ستارہ خود معبود نہیں، وہ تو مخلوق ہے. اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ. اب اللہ نے اپنی اور صفت بھی بیان فرمائی، اپنی صفت قہاریت کو بیان کیا. فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہوتا اس میں کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا. عاد اول سے مراد قوم عاد، عاد اولا عاد ثانیہ، قوم عاد قوم سمود. وہ سمود فما ابقا، اور سمود کو بھی یعنی عاد ثانیہ کو بھی فما ابقا، غرض کسی کو باقی نہیں چھوڑا اس نے، کسی بھی مفسد کو، کسی بھی ظالم کو، کسی بھی طاغی کو، کسی بھی اپنا ستم گر کو اللہ نے چھوڑا نہیں. آگے فرمایا وقوم نوح من قبل، اور قوم عاد اور سمود سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم واطغى، کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. والمؤتفقۃ اہوا، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا. فغشاها ما غشا، پھر ان پر چھایا جو چھایا. مطلب یہ کہ اللہ ہی ہے یا رب وہ ہے کہ جس نے بہت ساری بستیوں کو الٹا دیا اور الٹا کر زمین پر پٹک دیا. پہلے زمین سے اٹھایا، اوپر سے الٹا کیا، الٹا کر کے پھر زمین پر پٹک دیا. یہ معنی ہے فغشاها ما غشا، پھر ان پر چھایا جو چھایا. مطلب یہ کہ جو اللہ کا حکم ان پر غالب آنا تھا وہ آ چکا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ کون سی نعمت پر؟ سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذکر فرما رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں انسان تو اللہ کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ نعمت ہے بھلا؟ یہ تو زحمت ہی زحمت ہے. جواب یہ کہ نہیں جناب، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زحمت ہے. نہیں نہیں، اللہ کی سنو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم ظالم کو تباہ و برباد کرتے ہیں تو نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ زحمت ہے، لیکن یہ زحمت نہیں ہوتی، یہ باقی لوگوں کے لیے رحمت ہوتی ہے. سمجھانے والوں کو اللہ اس سے عبرت کا سبق نصیب فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی نصیب فرماتے ہیں. اسے تمہیں بجایا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بھی اشارہ ہے. یہاں اشارہ یہ ہے کہ اے ظالم انسان، تجھے اس ناہنجاری کے باوجود اللہ نے ابھی تک بچائے رکھا ہوا ہے. اے ولید بن مغیرہ، باوجود اس کے تو اور تجھ جیسے اور بھی بدگماش جن کو اللہ نے ابھی تک بچائے رکھا ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، تمہیں موقع دیا ہے ہدایت قبول کرنے کا. پھر بھی اگر تم ہدایت کو قبول نہ کرو تو پھر تم سے بڑا سرکش اور ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر من النذر الاولیٰ، یہ بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. یعنی یہ پہلے نبیوں کی طرح ایک نبی ہی ہیں. ازفت الازفہ، آنے والی قریب آ پہنچی یعنی قیامت. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا. اللہ ہم سب کو قیامت کی اور دنیا کی ہر تکلیف سے بچائے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اے منکرین الہ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو روتے نہیں. اس کلام کو سن کر کے تو رونا چاہیے تھا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے رونا چاہیے تھا، تم بجائے رونے کے ہنس رہے ہو. وانتم سامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چونکہ اس میں بڑا قہر ہے اور اللہ کے جلال اور اللہ کی غفاریت کا بھی ذکر ہے، جلال کا بھی ذکر ہے، قہاریت کا بھی ذکر ہے، اس کی پکڑ، اس کی گرفت کا بھی ذکر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات کریمہ پڑھ رہے تھے، جب خانہ کعبہ میں تھے مطاف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی. آپ کے ارد گرد کئی مسلمان تھے اور کچھ کفار بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ سر بسجود ہو گئے سارے مسلمان، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی کافر بھی سجدے میں چلے گئے. ایک شخص اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے زمین سے مٹی لی اور مٹھی بھر مٹی لے کر کے اپنی پیشانی پر لگا دی اور کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس مجلس میں جتنے کافر تھے نا سبھی مسلمان ہو گئے سوائے اس شخص کے جس نے مٹی کی مٹھی زمین سے اٹھائی اور اپنی پیشانی پر لگائی تھی. وہ ایمان نہیں لایا، باقی سب لوگ بعد میں ایمان لے آئے. اس شخص کا نام امیہ ابن خلف ہے. تو یہ قرآن پاک کی پہلی وہ آیت ہے جس پر سجدہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کے بعد سارے ساتھی سجدہ کر لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.